بنگلہ دیش کی پولیس اور آرمی اسٹوڈنٹس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کہیں پولیس مینس اسٹوڈنٹ کے اوپر سے گزرتے ہوئے دکھائی دے تو کہیں یونیورسٹی کی چھتوں پر ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرتے دیکھا گیا. ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرتے دیکھے گئے. کہیں پر ریلیز نکالی گئی تو کہیں پروٹیسٹ مارچ. دیکھتے ہی دیکھتے اسٹوڈنٹ کی تحریک اتنی بڑھ گئی مجبور ہو کر روڈز اور ریلوے سسٹم بھی بلاک کر دیا. نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بنگلہ دیش کی سرکار نے پولیس اور آرمی کو اسٹوڈنٹ کے مد مقابل لا کھڑا کر دیا. لوکل میڈیا تو ویسے بھی کچھ رپورٹ نہیں کر رہا تھا، اوپر سے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور واٹس ایپ بھی بلاک کر کے اہم لحاظ میں کرفیو نافذ کر دیا گیا. اور کرفیو بھی ایسا ویسا نہیں، شوٹ ایٹ سائڈ. کئی مقامات پر اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈائریکٹ گولیاں بھی برسائی گئی. 200 سے زیادہ نہایت اسٹوڈنٹ مارے گئے اور کئی ہزار زخمی ہو گئے اور بے شمار اسٹوڈنٹ کو اریسٹ کر دیا گیا. ان سب کے ساتھ ساتھ ملک شٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش کو $2 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ذہن میں ایک ہی سوال آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے. ہمارے انفارمیٹو ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، اس سب کی شروعات 5 جون 2024 کو ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد سے ہوا. انہوں نے بنگلہ دیش سول سروسز میں کوٹا سسٹم کو واپس سے بحال کر دیا. شروعات میں کچھ پیسفل پروٹیسٹ دیکھے گئے، لیکن اس کے بعد عید کی چھٹیاں آنی تھی، اسی وجہ سے ملک بھر میں پروٹیسٹ پوسٹ پون کر دیے گئے. عید کے بعد اسٹوڈنٹ نے پھر سے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا اور اس بار یہ کچھ زیادہ سیریس تھے. انہوں نے روڈز بلاک کی اور کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کی ڈیمانڈ کی. اس پروٹیسٹ کا مقصد کوٹا سسٹم کا خاتمہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے اس میں اور بھی وجوہات شامل ہو گئے. بنگلہ دیش میں عوامی لیگ پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور اسی پارٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے جس کو شترا لیگ کہا جاتا ہے. شترا لیگ کے ممبر نے پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس پر کئی مقامات پر حملے کیے، وہ بھی پولیس کے ساتھ مل کر. وہ اسٹوڈنٹ جو پہلے کوٹا سسٹم کے خلاف باہر نکلے تھے، ان میں سے غصے کی ایک لہر دوڑ گئی. ساتھ ہی ساتھ آرمی نے UN کی گاڑیوں پروٹیسٹر کے خلاف استعمال کیا، جس سے یہ سمجھا گیا یونائٹڈ نیشن بھی ان میں ملوث ہے. یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا پر چلی. پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن کا ایک برا امپریشن گیا اور UN نے بنگلہ دیش سے ایسا کرنے کی وجہ طلب کی. معلوم پڑا کہ کچھ گاڑیاں UN مشن کو رینٹ کیے گئی تھی جس سے لوگوں نہیں ہٹایا گیا تھا. ابھی پروٹیسٹر کا غصہ تما ہی نہیں گیا تھا کہ 14 جولائی 2024 کو کہ پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے کچھ ریمارکس دیے گئے جس نے معاملے کو اور گمبھیر بنا دیا گیا. ان کا کہنا تھا اگر فریڈم فائٹر کو جاب میں کوٹا نہیں دیا جائے گا تو کیا رضاکاروں کو دیا جائے گا. پرائم منسٹر کے اس بیان نے جیسے آگ سی لگا دی. لیکن اس بیان کی اصل ویلیو آپ کو تب سمجھ آئے گی جب فریڈم فائٹر اور رضاکاروں کا آپ کو علم ہوگا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اور اس وقت بنگلہ دیش کو ایسٹ پاکستان اور آج کے پاکستان کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا. ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں کو انڈیا نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. ان دونوں میں فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا اور دونوں کے بیچ ریلیجن کو چھوڑ کر سارے ڈیفرنسز پائے جاتے تھے، جس میں لینگویج کا فرق سب سے بڑا تھا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فریڈم فائٹر کی وجہ سے بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا، جبکہ شیخ حبیب الرحمان بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ بن گئے. انہوں نے بنگلہ دیش سول سروسز میں ان میں سے فریڈم فائٹرز کے لیے 30% کوٹا رکھ دیا. 1997 میں یعنی لبریشن وار کے 26 سالوں کے بعد بنگلہ دیش سول سروسز میں فریڈم فائٹرز کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ کم ہو گئی، جس کے چلتے گورنمنٹ نے یہ کوٹا صرف فریڈم فائٹرز میں نہیں بلکہ ان کے بچوں کے لیے بھی بڑھا دیا گیا. اور 2010 میں فریڈم فائٹر کا کوٹا پوتی اور پوتیوں کے لیے بھی ایلیجیبل کر دیا گیا، جس کے باوجود بھی 10% فریڈم فائٹر کی نسل یہ کوٹا استعمال کر رہے تھے اور باقی کا کوٹا ضائع ہو جاتا. اور پوری دنیا میں جو لوگ میرٹ میں محنت کر کے سروسز کی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا کوٹا 44% تھا اور وہ بھی کم پڑنے لگا. یہ بات اسٹوڈنٹ کو بہت خراب لگتی کہ ہم اتنے محنت کرنے کے بعد بھی 44% کے کوٹا میں بھی نہیں آ سکتے، جبکہ فریڈم فائٹر کا خاندان کچھ نہ کر کے بھی گورنمنٹ جاب حاصل کر سکتا ہے. 8 مارچ 2018 میں کو بنگلہ دیش ہائی کورٹ کوٹا سسٹم کے خلاف پٹیشن فائل ہوئی جس کو کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. اس وقت پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے کہا کہ پرسنلی وہ فریڈم فائٹرز کے لیے کوٹا رکھنا چاہتی ہے، جس پر اسٹوڈنٹس نے سسٹم کے خلاف بھرپور پروٹیسٹ کی. ان کا کہنا تھا کہ یا تو فریڈم فائٹرز بچ جانے والے کوٹا کو میرٹ والے کوٹے میں مرج کیا جائے یا کہ فریڈم فائٹرز کا کوٹا کم کیا جائے، جس پر پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے ایگزیکیوٹو آرڈر جاری کیا. بنگلہ دیش سول سروسز میں بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم ہی ختم کر دیا. اگلے کچھ سالوں تک خاموشی رہی، لیکن پھر اچانک بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے 5 جون 2024 کو
शेख हसीना का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिजेक्ट करके फिर से कोटा सिस्टम बहाल कर दिया गया और यहाँ से दोबारा प्रोटेस्ट करना शुरू हो गई। जब हालात हद से ज्यादा बढ़ गए, जब 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश बारी रद्द-ओ-बदल का ऑर्डर पास किया, उसमें 93% कोटा मेरिट के लिए जो पहले 44% था और फ्रीडम फाइटर्स का कोटा जो पहले 30% था उसको कम करके 5% कर दिया गया। 1% माइनॉरिटीज और 1% मजदूर लोगों के लिए फिक्स किया गया। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट ने इस शर्त पर प्रोटेस्ट करना बंद किया कि उनके अरेस्ट किए साथियों को छोड़ा जाए और जिन इलाकों में स्टूडेंट को मारा गया वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिजाइन करें। फिलहाल ये वीडियो जिस वक्त बन रही है अब तक स्टूडेंट की डिमांड पूरी नहीं की गई, लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। इंटरनेट और सोशल मीडिया फिर से खोले जा रहे हैं। आपको इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है वो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।